حضرت زینب بنت حجش، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کرا دیا تھا، مگر چونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا خاندان قریش کی ایک بہت ہی شاندار خاتون تھی اور حسن و جمال میں بھی یہ خاندان قریش کی بے مثال عورت تھی، اور حضرت زید کو گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا متنبع یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، مگر پھر بھی چونکہ وہ پہلے غلام تھے اس لیے حضرت زینب ان سے خوش نہیں تھیں اور اکثر میاں بیوی میں انبن رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ اس واقعے سے فطری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک پر صدمہ گزرا، چنانچہ جب ان کی عدت گزر گئی تو محض حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے حضور نے حضرت زینب کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ روایت ہے کہ یہ پیغام بشارت سن کر حضرت زینب نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدہ میں سر رکھ کر یہ دعا مانگی کہ خداوندہ، تیرے رسول نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر میں تیرے نزدیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق عورت ہوں تو یا اللہ ان کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ ان کی دعا فوراً ہی قبول ہوگی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی یعنی زینب کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی تو ہم نے اس یعنی زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور اس کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح اس کے ساتھ فرما دیا ہے۔ یہ سن کر آپ کی ایک خادمہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب کے پاس پہنچی اور یہ آیت سنا کر خوشخبری دی۔ حضرت زینب اس بشارت سے اس قدر خوش ہوئی کہ اپنا زیور اتار کر اس خادمہ کو انعام میں دے دیا اور خود سجدے میں گر پڑی اور اس نعمت کے شکریہ میں 2 ماہ لگاتار روزہ دار رہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ناگہاں حضرت زینب کے مکان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بغیر خطبہ اور بغیر گواہ کے آپ نے میرے ساتھ نکاح فرما لیا۔ ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے اس نکاح کے گواہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نکاح پر جتنی بڑی دعوت ولیمہ فرمائی اتنی بڑی دعوت ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے نکاح کے موقع پر بھی نہیں فرمائی۔ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کی دعوت ولیمہ میں تمام صحابہ کرام کو نان و گوشت کھلایا۔ ان کے فضائل و مناقب میں چند احادیث بھی مروی ہیں، چنانچہ روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم ازواج مطہرات میں سے میری وہ بیوی سب سے پہلے وفات پا کر مجھ سے آن ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ یہ سن کر تمام ازواج مطہرات نے ایک لکڑی سے اپنا ہاتھ ناپا تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ازواج مطہرات میں سب سے پہلے حضرت زینب نے وفات پائی تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاتھ لمبا ہونے سے مراد کثرت سے صدقہ دینا تھا، کیونکہ حضرت زینب اپنے ہاتھ سے کچھ دستکاری کا کام کرتی تھی اور اس کی آمدنی فقراء مساکین پر صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ ان کی وفات کی خبر جب حضرت عائشہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا، ہائے ایک قابل تعریف عورت جو سب کے لیے نفع بخش تھی اور یتیموں اور بوڑھی عورتوں کا دل خوش کرنے والی تھی، آج دنیا سے چلی گئی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے بھلائی اور سچائی میں اور رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی کے معاملے میں حضرت زینب سے بڑھ کر کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ منقول ہے کہ حضرت زینب ازواج مطہرات سے اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ مجھ کو خداوند تعالیٰ نے ایک ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جو ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ تمام ازواج مطہرات کا نکاح تو ان کے باپ داداؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، لیکن حضور کے ساتھ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ انہوں نے 11 حدیثیں حضور علیہ السلام سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہیں، باقی 9 حدیثیں دوسری کتب احادیث میں لکھی ہوئی ہیں۔ منقول ہے کہ جب حضرت زینب کی وفات کا حال امیر المومنین حضرت عمر کو معلوم ہوا تو آپ نے حکم دے دیا کہ مدینہ کے ہر کوچہ بازار میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ تمام اہل مدینہ اپنی مقدس ماں کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہو جائیں۔ امیر المومنین نے خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ 20 ہجری یا 61 ہجری میں 53 سال کی عمر پا کر مدینہ منورہ میں دنیا سے رخصت ہوئیں۔